میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرمانے لگتے ہیں تو تین نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ تین نشانیاں کون سی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد بندے کے دل کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو دعا میں نے اپنے رب سے مانگی ہے، پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے میری اس دعا کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ کہ دعا مانگنے کے بعد یا دعا مانگتے ہوئے آپ کو یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سب سے پہلی نشانی، اگر دعا مانگتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کو رونا آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو دعا مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعا مانگے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل ضرور بنا لے۔ یہ جو آپ آنکھوں میں آنسو لے کے آتے ہیں، یہ آنسو آ نہیں رہے، یہ اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بھی میرے بندے کو مسئلہ ہو، وہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے میرے مالک مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ میرے دوستو، اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کو آپ دیکھیں کیسے قبول کیا کہ اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے دوستو، جنات کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، پرندوں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، اللہ نے اس طرح دعا کو قبول کیا۔ تو دوسری نشانی یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد اگر بندے کے دل کے اندر جو ایک بوجھ تھا دماغ پہ وہ ختم ہو جائے، اضطراب اور بے چینی والی جو کیفیت ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ یا تو بندے کو وہ چیز فوراً عطا کر دیتے ہیں، یا اس کے بدلے میں بندے کی کوئی تکلیف، کوئی بیماری اس کو ختم کر دیتے ہیں، یا بندے کی دعا کو اللہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ قیامت والے دن اس دعا کا اجر و ثواب اللہ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگیں نا تو یقین کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں، رو کر مانگیں کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ وقت بھی ہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اذان ہوتی ہے، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔